لیے نہیں, امت محمد کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورۃ الحج میں کیا بیان فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر امت کے لیے, ہر شریعت کے لیے, ہر ملت کے لیے, ہر قوم کے لیے جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی, قربانی کی کوئی نہ کوئی منسکا, قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ اللہ کی دی ہوئی روزی جو ہے ہاں جانوروں کی شکل میں, بہیمۃ الانعام کی شکل میں, ہاں اس پر وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں, اللہ کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر ذبح کریں. اور کہا ہاں قربانی کی شکلیں تو مختلف تھیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی بنیادی بات اسی آیت کریمہ کے اندر ذکر کی. کہا شریعتیں مختلف تھیں, ہاں الگ الگ انداز قربانیوں کا تھا, اور سب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بنیادی شرط تھی کہ وہ قربانی اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ساری گزشتہ امتوں میں قربانیوں کی شکل کے بعد یہ ذکر کیا کہ یہ بنیادی شرط ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا تحفظ ہو, اللہ کی توحید کی سلامتی ہو, اور یہ ایمان اور عقیدہ ذہن و دماغ میں راسخ رہے کہ شکل مختلف ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے کسی بھی قوم میں توحید کے ساتھ کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا. سب کو اللہ نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے ذبح کرنا ہے اور اللہ تمہارا تنہا اور اکیلا ہے. تمہاری توحید کے تحفظ کے ساتھ تمہاری قربانیاں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی. تو میرے بھائیوں, یہ قربانی جو جانور کی شکل میں ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, یہ کوئی نئی عبادت ہے ہمارے لیے, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں مختلف انداز میں رکھا. ہمارے لیے بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ گئے, اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین, 10 سال تک آپ نے وہاں قیام کیا, وہاں رہائش پذیر رہے. اور کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی کل سنہ, ہر سال, او کما قال, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہاں اس قربانی کی سنت کو ادا کیا کرتے تھے. تو یہ قدیم ترین عبادت ہے. دوسری, اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے, قوت دی ہے اور استطاعت کا مالک بنایا ہے, تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے, بنیادی ترین شعیرہ ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جذبے قربانی کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ بعض حدیث کے اندر آیا, ابو داؤد وغیرہ کی روایت, آپ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اس بات کا اعلان اور اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور تو تیری بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں, یہ جانور تو تیرے راستے میں ہم قربان کر رہے ہیں, تیرا حکم اور پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت میں. لیکن ہمارا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے اللہ, اگر تیری خوشنودی کی خاطر, تیری رضا کے لیے, تیرے دین کی حفاظت کے لیے اور تیری شریعت پر چلنے کے لیے دنیا میں ہمیں کسی چیز کو بھی قربان کرنا پڑے, تو ہم مکمل پیکر تسلیم و رضا بن کر کے تیری بارگاہ میں اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبہ ہماری زندگی میں جانوروں کو قربان کرتے ہوئے آنا چاہیے. کیا کہتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے جانور ذبح کرتے ہوئے کہ اللہ تیری توحید کی خاطر سب کچھ قربان ہو جائے. ہاں, اللہ تیری توحید کی خاطر دنیا کی ساری چیزیں ہمیں قربان کرنی پڑے, لیکن تیرے ساتھ, تیری توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. اور یہ اعلان کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ, یہ جانور تو بظاہر تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں, لیکن میری نماز, میری قربانی,
آپ غور کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ پہلے قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا. اسی لیے علماء مفسرین نے کہا کہ یہ بنیادی عبادت ہے دین اسلام کے اندر نماز کی. کتنے لوگ ہیں قربانی کی سنت ادا کرتے لیکن ان کی زندگیوں میں نماز کا اہتمام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی سے پہلے نماز یہ بنیادی عبادت ہے تو کہا صلاتی و نسکی، میری نماز، میری صلاۃ، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ جذبہ قربانی، یہ جذبہ اطاعت، یہ جذبہ فدائیت، یہ جذبہ تسلیم و رضا، یہ جانور قربان کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر پروان چڑھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، ہم جانور تو ذبح کرتے لیکن یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے. یہ اسلام کا ایک بنیادی شعیرہ ہے. اب اس کے حوالے سے کیے یہ ہمارے لیے ایک مؤکد سنت ہے. بعض علماء نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء حنابلہ اور اسی طریقے سے اوزاعی، لیث، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے مسلمانوں کے لیے جن کو طاقت ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے، ہاں جمہور اہل علم کے ہاں جو درست اور صحیح بات ہے، جو دلائل کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں انہوں نے واجب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی کتنی تاکید کی ہے. کہا کہ من وجد له ساعا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو قربانی کی طاقت اور استطاعت دی ہے اور عمدن قصدن جان بوجھ کر کے وہ قربانی سے، یہ اسلام کا ایک شعیرہ، اسلام کا ایک بہت بنیادی مظہر ہے اسلام کی تعلیمات کا، اس لیے اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے، تو تاکیداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی بہت بنیادی عبادت ہے، اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ واجب کے درجے میں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے اور اپنا اس کے بعد قول بھی اسی حدیث کے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا. کیوں علماء نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ، بہت بنیادی سنت ہے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کوئی آدمی اس سے روگردانی نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، ہر حال میں اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ وہ سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، پھر جو سنت مؤکد کہنے والے علماء ہیں ان کے دلائل یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ تو انہوں نے حکم کا تذکرہ کیے بغیر کہا غا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی کرتے چلے آئے ہیں. یہ ان کا جواب تھا. پھر اس نے کہا کہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تو انہوں نے غصہ ہو کر کے تھوڑی سی ناراضگی اور خفگی کے ساتھ کہا اتعقل، کیا تمہیں کچھ عقل ہے، سمجھ ہے، کچھ سمجھ پاتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور اسی طریقے سے مسلمان قربانی کرتے چلے آئے ہیں. یہ سنت مؤکد ہے، مسلمانوں کی طرف سے عبادت کی ایک بنیادی شکل ہے، پیارے رسول کی عظیم ترین سنت ہے. مدینہ طیبہ جب تک آپ رہے قربانی کرتے رہے، اس لیے یہ بہت بنیادی ترین سنت ہے. پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم، کہ اسی پر اہل علم کے نزدیک عمل رہا ہے ان الاضحیۃ لیست واجبہ، کہ قربانی جو ہے، جو عبادت یہ اضحیہ کی ہے، یہ واجب نہیں ہے، ولکنها سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یعمل به، کہا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو اہم ترین سنتیں تھیں ان میں سے ایک بنیادی سنت ہے. بہتر اور پسندیدہ اور مستحب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت عظیمہ پر ہر مسلمان عمل کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس عظیم ترین عبادت کا یہ بنیادی حکم ہے، اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ اخلاص کے ساتھ جو قربانی کے جانور کے شرائط ہیں، آپ ہر سال مختلف مواقع سے اس طرح کے موسمی خطبات میں بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے کہ آدمی اس کو ذکر کرے، تو بنیادی چیزیں آپ ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں جانوروں کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی کی عبادت یا کسی بھی عبادت کے لیے بنیادی چیز شرط ہے کہ آدمی کے اندر ریا اور غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی طرح کا فخر و مباحات کا کوئی جذبہ اس کے اندر نہ ہو۔ ہم لوگ اپنی عبادتیں، ہماری سوسائٹی اور سماج کا یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اگر قیمتی موٹا فربا یا کئی بکروں کی تعداد لے کر کے آئے ہیں تو اس کی نمائش پسند کرتے ہیں، لوگوں میں اپنا چرچا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہماری اس قربانی کی عبادت کو رائگاں اور خراب اور برباد کر دینے والا عمل ہے۔ انسان کو محض اللہ پڑھتے کیا ہے؟ للہ رب العالمین۔ قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں دعا پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں، اللہم لک و منک، اللہ تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہے۔ کیا یہ جذبہ صادق، کیا یہ جذبہ اطاعت، کیا یہ جذبہ فدائیت قربانی کا جانور پیش کرتے ہوئے اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے؟ اگر ہمارے مقاصد الگ ہیں، گوشت خوری ہے، فخر و مباحات ہے، دکھاوا اور نمائش ہے، تو اللہ کے واسطے معاف فرمائیے، یہ ہماری ساری عبادتیں رائگاں اور برباد ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی ویلو اور اوقات نہیں۔ اس لیے یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب کریم کو تمہارے جانوروں کی شکل و صورت ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیمات کے تقاضے ہیں، اسلامی شریعت کی کچھ بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات اور شرائط کی رعایت اور ان کا لحاظ اور پاس رکھنا یہ ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے، جو پیارے رسول کی سنتوں کی روشنی میں انجام پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت، تمہارے جانوروں کا خون، یہ سب کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ خون بہ گیا، گوشت لوگ کھا گئے، بانٹ گئے، تقسیم کر گئے، فیملی میں کھا گئے، اللہ کو تمہارے دلوں کا جو جذبہ ہے جانور ذبح کرتے ہوئے، دلوں کا تقوی کیا ہے؟ تقوی کا محل کیا ہے؟ یہ سینہ، یہ دل۔ اس جانور کے ذبح کرتے ہوئے آپ کے ہمارے دلوں میں جذبات کیا ہیں؟ للہیت کا، فدائیت کا، قربانی کا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا، اور اللہ کی بارگاہ میں تسلیم و رضا بن کر کے دنیا کی ساری متاع حیات کو قربان کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں کتنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے کہ تمہاری قربانیوں میں اخلاص بہت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، اپنی قربانیوں کی نمائش، اپنی قربانیوں کی تشہیر، اپنے بکروں کی گنتی اور ان کی تعداد اور قیمت بتانے سے آدمی کو احتراز کرے اور بچنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی، یہ اخلاص بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربان